سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں مختصر لیکن بہت ہی اہم سورہ قریش پر بات چیت کریں گے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں صرف 4 آیات ہیں۔ اس کا نام جیسا کہ ظاہر ہے پہلی آیت میں قبیلہ قریش کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو اپنی کچھ خاص نعمتیں یاد دلائی ہیں اور پھر انہیں صرف اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، اور یہ نعمتیں جو ہیں یہ ان کے تجارتی سفر، ان کا امن و امان اور ان کے رزق سے جڑی ہوئی ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس سورہ کا سورہ فیل سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا کہ کچھ روایات میں اور خاص طور پر شیعہ فقہ کے مطابق انہیں نماز میں ایک ساتھ پڑھنے کا بھی کہا گیا ہے۔ یوں سمجھیں کہ جیسے یہ ایک ہی مضمون کا تسلسل ہو۔ امام صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام سے یہ منقول بھی ہے کہ علم ترى کیفا یعنی سورہ فیل اور لإیلاف قریش کو ایک ہی سورہ سمجھا جائے۔ تو آج ہماری گفتگو کا جو مرکزی نقطہ بنے گا وہ یہ ہے کہ قریش کی جو یہ خوشحالی تھی، یہ امن تھا، اس کا اصل سبب کیا تھا؟ کیا یہ مکمل طور پر آپ کہیں کہ اللہ کا براہ راست انعام تھا، ایک معجزاتی تحفظ تھا جس کا مقصد صرف اسلام کے ظہور کی راہ ہموار کرنا تھا؟ یا پھر اس میں قریش کی اپنی جو کوششیں تھیں، ان کی جو سفارتی حکمت عملی تھی اور اس وقت کے جو سماجی اور معاشی حالات تھے ان کا بھی کوئی اہم کردار تھا، اور اللہ کی برکت نے ان کوششوں کو یوں کہیں کہ مزید تقویت بخشی؟ تو ہم آج انہی آیات اور ان کی تفاسیر، خاص طور پر آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ محسن نجفی کی روشنی میں انہی 2 زاویوں کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلی آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، ترجمہ علامہ نجفی کے مطابق ہے قریش کو مانوس رکھنے کی خاطر، اور آیت اللہ مکارم شیرازی ترجمہ کرتے ہیں اصحاب فیل کا عذاب اس بنا پر تھا کہ قریش اس سرزمین مقدس سے الفت رکھیں۔ اب یہاں دیکھیں لإیلاف قریش کا جو تعلق ہے وہ اکثر مفسرین پچھلی سورہ یعنی سورہ فیل کے واقعے سے جوڑتے ہیں۔ آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب کے مطابق اصحاب فیل کی تباہی کا ایک بڑا مقصد آپ کہہ سکتے ہیں یہ تھا کہ مکہ کی سرزمین جو ہے وہ قریش کے لیے پرامن ہو جائے، محفوظ ہو جائے، تاکہ وہ اس مرکز سے الفت پیدا کریں، یہاں جڑے رہیں، آباد رہیں، جو کہ مستقبل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے لیے ظاہر ہے ضروری تھا۔ اب یہ جو لفظ ہے الاف، اس کا بنیادی مطلب تو الفت ہے، انس و محبت اور اجتماع بھی، یعنی قریش کا مکہ اور کعبہ سے مانوس ہو جانا، اس کی مرکزیت اور امن کی وجہ سے یہاں جڑے رہنا، یہ گویا اللہ کی طرف سے پیدا کردہ ایک خاص حالت تھی۔ یہ نقطہ تو واقعی اہم ہے کہ اصحاب فیل کی ہلاکت کو قریش کے لیے ایک طرح سے راہ ہموار کرنے سے جوڑا جا رہا ہے، لیکن الاف کے معنی پر اگر تھوڑا اور غور کریں تو کیا یہ صرف اللہ کی طرف سے دلوں میں ڈالی گئی الفت تھی؟ کیونکہ علامہ نجفی صاحب قریش کے تاریخی پس منظر کا بھی ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر ہاشم بن عبد مناف کا جو کردار تھا۔ انہوں نے مختلف قبائل سے، حکمرانوں سے، جیسے شام اور یمن کے علاقوں میں تجارتی معاہدے کیے تھے جنہیں الاف بھی کہا جاتا تھا۔ تو ان معاہدوں کی وجہ سے قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں کافی امن ملتا تھا، ٹیکس وغیرہ میں بھی چھوٹ ملتی تھی۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا الاف سے مراد صرف وہ قلبی لگاؤ ہے مکہ سے، یا اس میں یہ جو انسانی سطح پر کیے گئے معاہدے تھے، یہ سفارتی تعلقات تھے، وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے اصل میں ان کے سفر کو ممکن بنایا؟ نہیں، آپ کا سوال بالکل بجائے، لیکن دیکھیں یہ جو معاہدے تھے، ان کی کامیابی یا ان کا احترام بھی تو اسی بنیاد پر تھا کہ قریش کون تھے؟ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان کی حیثیت اللہ کے گھر کے خدام کی تھی۔ علامہ نجفی صاحب بھی یہ بات واضح کرتے ہیں کہ قریش کو یہ جو مراعات حاصل تھی یہ بیت اللہ کے خدام ہونے کی وجہ سے ہی تھی۔ تو گویا اصل بنیاد تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ مقام تھا، وہ تحفظ تھا، جس نے پھر ان انسانی کوششوں کو آپ کہیں کہ کامیاب بنایا۔ ایلاف کا وسیع تر مفہوم یعنی الفت، اجتماع، معاہدہ، وہ سب اپنی جگہ، مگر اس کی جو اصل روح تھی وہ وہی الہی انتظام تھا جو کعبہ کے گرد بنا ہوا تھا۔ بلکہ لفظ قریش کا ایک معنی جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سمندر کا بڑا جانور جو سب کچھ کھا جاتا ہے، وہ بھی شاید اسی طاقت کی طرف اشارہ ہے جو انہیں اس مرکزیت کی وجہ سے ملی، اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں انہوں نے اس طاقت کو غلط استعمال کیا۔ میں یہ بات تو سمجھتی ہوں کہ کعبہ کی مرکزیت کو بنیادی حیثیت حاصل تھی،
لیکن کیا ہم پھر اس طاقت اور کامیابی کو صرف ایک عطا کردہ چیز ہی سمجھیں؟ کیا قریش کی اپنی جو تجارتی ذہانت تھی، ان کی جو ایک تنظیمی صلاحیت تھی، جس کی طرف قریش کا ایک معنی اجتماع بھی اشارہ کرتا ہے، کیا اسے بالکل ہی ثانوی حیثیت حاصل ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید ایلاف میں یہ دونوں پہلو شامل ہیں، یعنی اللہ کی عطا کردہ مرکزیت اور امن بھی، اور پھر اس ماحول میں قریش کی اپنی سرگرمی، ان کے معاہدات بھی۔ یہ نعمت یوں نہیں لگتا کہ بس بیٹھے بٹھائے مل گئیں، بلکہ ایک سازگار ماحول ضرور فراہم کیا گیا جس میں ان کی کوششیں جو ہیں وہ کامیاب ہوئیں۔ نہیں، بات صرف کوششوں کی نہیں ہے، بلکہ ان کوششوں کے لیے جو غیر معمولی حالات پیدا کیے گئے نا، اصل بات وہ ہے۔ آئیے دوسری آیت دیکھتے ہیں، اس سے بات شاید اور واضح ہوگی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں ان کے ذریعہ معاش جاڑے اور گرمی کے صفوں سے مانوس رکھنے کی خاطر۔ انہیں سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے الفت ہے۔ تو یہ آیت، پہلی آیت کی آپ سمجھیں، وضاحت کر رہی ہے کہ قریش کو کس چیز سے مانوس کیا گیا، ان کے وہ جو سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر تھے ان سے۔ اب دیکھیں، مکہ کی وادی تو بنجر تھی، وہاں نہ کھیتی باڑی تھی، نہ کوئی خاص جانور پالے جاتے تھے، تو ان کا گزارا جو ہے وہ سارا انہی سفروں پر تھا۔ سردیوں میں وہ جنوب کی طرف یعنی یمن جاتے تھے جو گرم علاقہ تھا، رحلت الشتاء، اور گرمیوں میں وہ شمال کا رخ کرتے تھے شام کی طرف جو نسبتاً خوشگوار موسم کا علاقہ تھا، رحلت الصیف۔ آیت اللہ مکارم صاحب فرماتے ہیں کہ ان سفروں سے ایلاف یا الفت پیدا کرنے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ قریش ان دور دراز علاقوں کی آسائشوں کے عادی ہو کر کہیں مکہ کو چھوڑی نہ دیں، بلکہ اس مرکز سے جڑے رہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ ان سفروں میں قریش اور دوسری قوموں کے درمیان بھی ایک الفت اور احترام کا رشتہ قائم ہوا، جس کی بنیاد کیا تھی؟ وہی اصحاب فیل کے واقعے کے بعد کعبہ اور قریش کی جو حرمت بڑھ گئی تھی۔ تو یہ سفر اور ان سے حاصل ہونے والا جو نفع تھا، یہ ممکن ہی اسی امن کی وجہ سے تھا جو اللہ نے خاص طور پر انہیں عطا کیا تھا۔ جی، یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ سفر ان کی معاشی زندگی کے لیے کتنے ضروری تھے۔ لیکن یہاں پھر وہی سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیا ان سفروں کی کامیابی صرف اور صرف کعبہ کی حرمت اور اصحاب فیل کے واقعے کی وجہ سے تھی؟ کیونکہ تفاسیر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ قریش کو ان راستوں پر ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا، جبکہ دوسرے قبائل کو خطرات بھی لاحق تھے اور ٹیکس بھی دینا پڑتا تھا۔ تو یہ جو مراعات تھیں، کیا یہ صرف معجزاتی تھیں یا یہ ان ایلاف یعنی معاہدوں کا عملی نتیجہ تھیں جو قریش نے اپنی سفارتی کوششوں سے حاصل کیے تھے؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ اللہ کی عطا کردہ حرمت نے ان معاہدوں کو کرنے میں اور پھر ان پر عمل درآمد کروانے میں ضرور مدد دی ہو، مگر وہ معاہدے بہرحال ایک انسانی سطح پر موجود تھے؟ دیکھیں، معاہدے یقیناً تھے، جیسا کہ ہم نے ہاشم کے معاہدوں کا ذکر کیا بھی، لیکن سوال یہ ہے کہ ان معاہدوں کی پاسداری کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ خوف تھا یا وہ احترام تھا جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں کعبہ اور اس کے خدام یعنی قریش کے لیے ڈال دیا تھا؟ عام حالات میں عرب قبائل کا کیا حال تھا؟ وہ تو ایک دوسرے کے قافلے لوٹ لیتے تھے، معاہدوں کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی تھی۔ قریش کا قافلہ محفوظ گزر جاتا تھا، کیوں؟ کیونکہ لوگ انہیں اہل اللہ یعنی اللہ والے سمجھتے تھے۔ آیت اللہ مکارم صاحب اسی نقطے پر زور دیتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں تھیں نا، یہ قریش کے کسی ذاتی کمال یا ان کی نیکی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ خالصتاً اللہ کا فضل تھیں، تاکہ اس سرزمین اور اسی قبیلے سے اسلام کا نور پھوٹ سکے۔ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جس میں قریش کو ان کی اپنی حالت سے قطع نظر ایک کردار دیا گیا تھا۔ میں الہی منصوبے اور اللہ کے فضل کے پہلو کو بالکل تسلیم کرتی ہوں، لیکن انسانی کردار کو بالکل ہی نظر انداز کر دینا مجھے لگتا ہے شاید پوری تصویر پیش نہیں کرتا۔ اگر یہ صرف فضل ہی تھا تو پھر اگلی آیت میں انہیں عبادت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ نعمت کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے، اور یہ کہ انہوں نے اس عطا کردہ ماحول سے فائدہ تو خوب اٹھایا، مگر شاید اس کے دینے والے کو بھلا دیا؟ بالکل، آپ نے بہت عمدہ طریقے سے اگلی آیت کی طرف اشارہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اسے بھی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہاں جو فا ہے نا شروع میں فَلْيَعْبُدُوا میں، یہ واضح طور پر نتیجہ بتا رہی ہے۔ چونکہ اللہ نے انہیں ایلاف کی نعمت دی، محفوظ سفر عطا کیے، امن دیا، رزق دیا، تو اس لیے منطقی تقاضا کیا ہے کہ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ اس گھر کے رب کی یعنی کعبہ کے مالک کی عبادت کریں۔
آیت اللہ مکارم اور علامہ نجفی دونوں ہی اس ربط کو واضح کرتے ہیں۔ یہ جو عبادت کا حکم ہے یہ ان تمام نعمتوں کا شکرانہ ہے جن کا مرکز یہی گھر تھا، بلکہ علامہ نجفی نے تو پہلی آیت کے لام کو لِإِيلَاف والے لام کو لام تعلیل مان کر براہ راست اس آیت سے جوڑا ہے، یعنی لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ فَلْيَعْبُدُوا، مطلب قریش کو مانوس رکھنے اور سفروں کی سہولت دینے کی خاطر ہی تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ مگر افسوس، جیسا کہ آیت اللہ مکارم صاحب اشارہ کرتے ہیں، قریش نے کیا کیا؟ اسی گھر کو بتوں سے بھر دیا اور رب کعبہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا شروع کر دی، جو کہ سراسر ناشکری تھی۔ رب حاضل بیت یعنی اس گھر کے رب، یہ ترکیب واقعی بہت معنی خیز ہے۔ یہ تو براہ راست ان کے عمل کی نفی کر رہی ہے، کیونکہ وہ تو گھر کے اندر رکھے بتوں کو پوج رہے تھے، جبکہ حکم آ رہا ہے کہ نہیں، گھر کے اصل مالک کی عبادت کرو۔ یہ تو شرک پر ایک براہ راست ضرب ہے۔ اور دوسری بات، یہاں عبادت کو شکرانے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کو مزید تقویت دیتا ہے کہ وہ جو نعمتیں تھیں وہ صرف دی نہیں گئی تھیں، بلکہ ان کا ایک مقصد تھا، شکر گزاری اور اللہ کی معرفت۔ تو جب وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو گویا نعمت کی ناقدری ہوئی۔ کیا تفاسیر اس ناشکری کے کسی فوری یا دنیاوی نتیجہ کا بھی ذکر کرتی ہیں؟ فوری نتیجے سے زیادہ نا، یہ ان کی مجموعی حالت اور ان کے انجام کی طرف اشارہ ہے۔ ان کی بت پرستی اور پھر بعد میں اسلام کی شدید مخالفت، یہ سب اسی ناشکری کا تسلسل تھا۔ اور اس کا انجام کیا ہوا؟ بالآخر فتح مکہ کی صورت میں ان کی وہ جو دنیاوی طاقت تھی اس کا خاتمہ ہوا اور کعبہ بتوں سے پاک ہوا۔ آخری آیت جو ہے وہ ان بنیادی نعمتوں کو اور زیادہ واضح کرتی ہے جن کا شکر ادا کرنا تھا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے انہیں امن دیا۔ وہی جس نے انہیں بھوک سے نجات دی اور بدامنی سے نجات بخشی۔ اب سوال یہ ہے کہ رب البیت کون ہے؟ وہ ذات جس نے دو بنیادی ضرورتیں پوری کیں، ایک بھوک سے نجات اور دوسرا خوف سے امن۔ تفاسیر ہمیں بتاتی ہیں کہ مکہ آنے سے پہلے یا ابتدائی دور میں قریش کافی معاشی تنگی اور بھوک کا شکار تھے، پھر ان تجارتی سفروں نے انہیں خوشحال کیا۔ یہ ہے اطعامن من جوع۔ دوسرا، عرب کا معاشرہ کیسا تھا؟ ہر طرف خوف، جنگ و جدل، عدم تحفظ، قبائل ایک دوسرے پر حملے کرتے تھے، راستے بالکل غیر محفوظ تھے، لیکن مکہ خانہ کعبہ کی وجہ سے حرم قرار پایا، یعنی امن کی جگہ۔ یہ ہے امنن من خوف۔ آیت اللہ مکارم صاحب کے مطابق یہ دونوں نعمتیں یعنی رزق اور امن، یہ کعبہ کی برکت اور اصحاب فیل کی ہلاکت کے واقعے کا براہ راست نتیجہ تھیں، اور یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت تھی جو انہوں نے اس وادی کو بساتے وقت مانگی تھی۔ رزق اور امن، یہ تو واقعی انسانی وجود کی بنیاد ہے۔ ان دو کا ذکر کر کے تو گویا اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور حفاظت کی سب سے ٹھوس دلیل پیش کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں جو آمن من خوف کا ذکر ہے، اگر ہم اسے پچھلی آیات سے جوڑیں تو کیا یہ صرف تجارتی سفروں کے دوران ملنے والا امن ہے یا اس سے بھی زیادہ وسیع ہے؟ جیسے علامہ نجفی صاحب اشارہ کرتے ہیں کہ پہلے لوگ اکیلے سفر نہیں کر سکتے تھے، غلام بنا لیے جانے کا ڈر رہتا تھا، تو کیا مکہ کا حرم بننا ایک عمومی امن کی ضمانت بن گیا تھا؟ یعنی یہ خوف صرف سفر کا نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں جو عدم تحفظ تھا اس سے انہیں نجات ملی۔ جی ہاں، بالکل۔ یہ جو امان من خوف ہے یہ بہت وسیع ہے۔ اس میں تجارتی سفروں کا تحفظ تو یقیناً شامل ہے، لیکن اس سے بڑھ کر خود مکہ شہر کا جو داخلی امن تھا، قبائلی جنگوں سے حفاظت تھی، لوٹ مار اور قتل و غارت سے امان، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ یہ وہ ایک جامع امن تھا جس نے مکہ کو عرب کا دل بنا دیا تھا اور قریش کو وہاں پھلنے پھولنے کا موقع دیا۔ اور یہ امن اور وہ رزق جو تجارت سے آیا، ان دونوں کا منبع ایک ہی تھا، رب کعبہ۔ اسی لیے عبادت کا استحقاق بھی صرف اور صرف اسی کا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ قریش جو ہے وہ قریش کو اللہ کی عطا کردہ غیر معمولی نعمتوں کی یاد دہانی کراتی ہے۔ کون سی نعمتیں؟ ایک تو ایلاف یعنی مکہ سے الفت، محفوظ تجارتی سفروں کی سہولت، اور دوسری دو بنیادی نعمتیں یعنی رزق اور امن۔ اور یہ تمام نعمتیں کس وجہ سے تھیں؟
کعبہ کی برکت سے۔ اور ان کا مقصد کیا تھا؟ انہیں اللہ واحد کی عبادت کی طرف راغب کرنا۔ تو میرا موقف یہی ہے کہ یہ نعمتیں بنیادی طور پر اللہ کا براہ راست فضل تھیں، اس کے ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھیں جس میں قریش کی اپنی کوششوں کو ثانوی حیثیت حاصل تھی۔ جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سورہ اللہ کے فضل اور انسانی کردار کے درمیان جو ایک باہمی تعلق ہے اس کو ظاہر کرتی ہے۔ بلا شبہ اللہ نے کعبہ کی صورت میں ایک مقدس مرکز اور امن کی بنیاد فراہم کی، جیسے اصحاب فیل کو ہلاک کر کے۔ لیکن الاف کا جو تصور ہے، تجارتی سفروں کی تنظیم ہے، ان کی کامیابی ہے، اس میں قریش کی اپنی حکمت عملی، ان کے معاہدے، ان کی کوششیں بھی شامل تھیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا فضل ان کوششوں کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کرنے والا تھا، نہ کہ ان کوششوں کا مکمل بدل۔ اور یہ نعمتیں ایک طرح سے امتحان بھی تھیں کہ کیا قریش ان کا حق پہچان کر شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ اور ان کی ناکامی یہ ظاہر کرتی ہے کہ صرف نعمت مل جانا ہدایت کی ضمانت نہیں ہوتا۔ یہ بات تو درست ہے کہ ہدایت اور شکر گزاری یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے۔ بہرحال اس سورے کا پیغام بالکل واضح ہے کہ تمام نعمتوں کا سرچشمہ اللہ ہے اور عبادت صرف اسی کا حق ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچاننے اور ان کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خانہ کعبہ کو ہمیشہ امن کا مرکز اور تمام مسلمانوں کے اتحاد کی علامت بنائے رکھے۔ آمین۔ آمین۔ اور اس گفتگو سے یہ ضرور واضح ہوتا ہے کہ قرآن کی مختصر صورتوں میں بھی کتنی گہرائی ہے اور غور و فکر کے کتنے پہلو موجود ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ، معاشیت، سماجی حالات اور الہی ہدایت، یہ سب چیزیں آپس میں کس طرح مربوط ہیں۔ حتمی بات تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مختلف زاویوں سے غور کرنا یقیناً ہماری سمجھ کو وسیع کرتا ہے۔ یقیناً، امید ہے ہمارے سامعین کے لیے بھی آج کی ایک گفتگو مفید رہی ہوگی۔ آئندہ نشست تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔